أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ یعلم و جانتا ہے ما اس کو تحمل جو اٹھائے پھرتی ہے کل انثی ہر مادہ اپنے پیٹ میں، وما اور جو کچھ تغیض و گھٹتا ہے الارحام و رحموں کے اندر، وما تزداد اور جو کچھ بڑھتا ہے، وکل شیء اور ہر ایک چیز عندہ اس کے پاس بے مقدار ایک اندازے سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی زبردست قدرتوں کا بیان ہے، اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ انسان صرف انہی چیزوں کو جانتا ہے جو اس کے حواس اور ادراک میں آتی ہیں، جن کو دیکھ سکتا ہے، جن کو چھو سکتا ہے، جن کو سن سکتا ہے، جن کو چکھ سکتا ہے، جن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں کہ جس کا ادراک عقل اور حواس سے نہ کر سکے، وہ چیزیں غیبی امور میں سے کہلاتی ہیں۔ ان کو اگر جاننے والی کوئی ذات بابرکات ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو غیب کو جاننے والا ہے، و شہادت اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور حاضر سے مراد وہ جو انسانوں کے سامنے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہ غیب اور حاضر یہ بھی انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر بھی حاضر ہوتا ہے اور غیب بھی حاضر ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کس طرح جاننے والا ہے؟ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما اس کو تحمل کل انثی، ہر اس چیز کو جس کو مادہ اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے پھرتی ہے، رحم مادر کے اندر جس وقت حمل قرار پاتا ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ بات معلوم کر لیتے ہیں کہ رحم کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، لیکن یہ مشینوں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، جس کو غیب نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو مشینوں کے بغیر معلوم ہوتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے، مادہ کے پیٹ کے اندر۔ دوسری بات، لوگ صرف اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مادہ کے پیٹ کے اندر جو چیز پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، سفید ہے یا کالا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کامل الخلقت پیدا ہوگا یا ناقص الخلقت، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ زندہ دنیا کے اندر آئے گا یا مردہ دنیا کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو ہستی ماں کے پیٹ کے اندر پل رہی ہے، یہ خوش بخت ہوگی یا بدبخت ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما اس کو تحمل جس کو اٹھائی پھرتی ہے کل انثی ہر مادہ اپنے پیٹ کے اندر، وما تغیض اور جو کچھ گھٹتا ہے الارحام و رحموں کے اندر، وما تزداد اور جو کچھ بڑھتا ہے۔ جس وقت ابتدائی ایام ہوتے ہیں، مادہ منویہ رحم میں جاتا ہے، رحم سکڑتا ہے، پھر جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے رحم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک مطلب علماء نے گھٹنے اور بڑھنے سے یہ بھی مراد لکھا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو یہ بات معلوم ہے کہ رحم کے اندر جو ہستی پل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اس کی استعدادیں کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اور علماء نے وما تغیض الارحام وما تزداد، جو کچھ رحم کے اندر ہے، گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، اس سے ایک مراد یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی
دنیا کے اندر آنے کی مدت تقریباً 9 مہینے ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتا ہے، بعض اوقات بڑھاتا ہے۔ بعض دفعہ 9 مہینے کے بعد بھی کچھ ایام زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ 10 مہینوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تو جو کچھ یہ مدت حمل کے اندر بڑھنے کی مقدار آ جاتی ہے یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات کچھ بچے 8 مہینے کی عمر میں یا 7 مہینے کی عمر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ جو مدت کے اندر کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اس کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ بات کہ کل کیا ہونے والا ہے، انسان نے کل کیا کرنا ہے۔ انسان بہت وقت منصوبہ بنا لیتا ہے کل یہ کروں گا، لیکن اس کے بجائے کسی اور کام کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ تو کل کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کی، اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کی تقدیریں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے درج کر رکھی ہیں کہ انسان کو تو پتہ نہیں کل اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ عالم ذات ہے، جاننے والی ذات ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور یہ کرتا اسی طرح ہے جس طرح تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کرنے کے اوپر یہ مجبور نہیں، یہ مرضی سے کل جس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھوا دیا ہے۔ اور غیبی امور میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا، اس میں سے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم ہے کہ کب بارش ہوگی، اور اللہ ہی کو یہ بات معلوم ہے کہ رحم کے اندر کیا گھٹتا ہے اور کیا بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور اللہ ہی کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان کی موت کس زمین کے اندر آئے گی، انسان نے کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کس علاقے کے اندر اس کو موت آنی ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ انسان کی زندگی کتنی ہوگی، کتنا رزق کھائے گا، ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین کے پاس پورا اندازہ ہے۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے، و شہادہ، اور حاضر کو بھی جاننے والے، الکبیر، اللہ رب العالمین بڑا ہے، المتعال، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بالا اور بلند رہنے والا ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کی صفات ثابت کر کے جرم عظیم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی، اللہ تعالیٰ کے اولادیں بھی ہیں، تو یہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الکبیر وہ بڑا ہے، المتعال ہمیشہ بالا رہنے والا ہے، بلند رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اثر القول ومن جہر بہ، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا اندازہ لگائیے، اللہ کے علیم ہونے کا اندازہ لگائیے، اللہ کے خبیر ہونے کا اندازہ لگائیے، اللہ کے سمیع ہونے کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری باتیں اپنے علم کے اندر رکھنا یکساں برابر ہیں۔ وہ بات بھی جو انسان دل میں سوچ رہا ہے، وہ بات بھی جو انسان اپنے آپ سے کہہ رہا ہے سرگوشی کے انداز میں، اور وہ بات بھی جو اونچی آواز میں دوسرے سے کہہ رہا ہے، اور وہ بات بھی جو چیخ کر کے کہہ رہا ہے، ان ساری باتوں کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ جو بات ہم نے اونچی کر لی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو آسانی سے جان لے گا، اور جو بات دل کے اندر سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اس کو اتنی جلدی جان نہیں سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ انسان جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتی ہے۔ تو فرمایا سواء منکم، یکساں ہے اس کے لیے تم میں سے من اثر القول، جو چپکے سے بات کرے سرگوشی کے انداز میں، وہ من جہر بھی، اور وہ جو اونچی آواز میں بات کرے، خواہ بات اونچی آواز میں کر رہا ہو یا سرگوشی کے عالم کے اندر کر رہا ہو یا دل کے اندر بات کو سوچ رہا ہو، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ یکساں طور پر جاننے والا ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ، اور اس کو بھی جو چھپا ہو باللیل، رات کی تاریکی کے اندر، وہ ساربٌ، اور اس کو بھی جو چل پھر رہا ہو بالنہار، دن کے اندر، دن میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے جو کام کرتا ہے، دن دہاڑے جو کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جلدی جان لیتا ہے، اور جو چھپ کر کے یہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جلدی نہیں جانتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے یکساں برابر ہے۔ اس بندے کے اعمال اور افعال بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اپنے اعمال اور افعال کر رہا ہے، اور وہ آدمی کہ جو چھپ کر کے اندھیرے کے اندر کوئی فعل کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں سے واقف اور آگاہ ہے۔ تو ان آیات بینات کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو غیب کو جاننے والی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کو جاننے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے فلاں ہستی بھی غیب کا علم رکھتی ہے، تو یہ آدمی شرک کے اندر اختہ ہو جاتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اور گناہوں کو معاف کرنا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ نصیب فرما دے، کہ ہماری یہ سوچ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور ہم جو بات کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر گہری نظر ہے۔ یہ سوچ پیدا ہو گئی تو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ عالم و جانتا ہے ماں اس کو تحمل جو اٹھائے پھرتی ہے کل انثی ہر ایک مادہ اپنے پیٹ میں، وما اور اس کو بھی اللہ جانتا تغیظ جو کچھ گھٹتا ہے الارحام اور رحموں کے اندر، وما تزداد اور جو کچھ بڑھتا ہے، وکل شیء اور ہر ایک چیز عندہ اس کے پاس بھی مقدار ایک اندازے سے ہے، عالم وہ جاننے والا ہے، الغیب غیب کو، شہادہ اور حاضر کو، الکبیر وہ بڑا ہے، المتعال ہمیشہ ہر حال میں بالا و بلند رہنے والا ہے، سواء منکم یکساں برابر اس کے لیے تم میں سے، من اسر القول جو چپکے سے بات کرے، ومن اور خواہ کوئی جہر بھی زور سے بات کرے، ومن اور وہ جو ہو مستخفم چھپا ہوا باللیل رات کی تاریکی میں، وسارب جو چل پھر رہا ہو بالنہار دن کے وقت۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔